بہت سارے سوال آئے ہمارے پاس کہ اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب انسان دیکھے کہ اپنی زندگی میں رہ کر انسان کن چیزوں پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نظر جاتی ہے جب حالات آتے ہیں، انسان مال کی طرف جاتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ مال ہوتا تو میرا کام مسئلہ حل ہو جاتا، میرے گھر کا وہ والا سامان اس مال سے آ جاتا، اتنی رقم ہوتی تو میرے پاس مال آ جاتا۔ اور دوسرا، پھر انسان کے پاس کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے پریشانی ہے، اور فوراً سوچ چلی جاتی ہے طاقت، حکمرانوں اور جو عہدیدار ہیں ان پر کہ میرا مسئلہ یہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ بظاہر بات بہت اچھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہ کر ہمیں اسباب سے جوڑ دیا ہوا ہے کہ ہمیں جو بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے کسی نقشے سے ہو رہا ہے، جیسے پیسہ ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، ان سب سے ہی آپ کو سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ایک انسان اگر جاب کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی 10-15 سال کی محنت ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں جا کے جب وہ محنت کرتا ہے تب جا کے اس کی جاب لگتی ہے۔ انسان یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ایک انسان گھر پہ پڑھا رہے گا اور 15 سال کے بعد اس کی سیدھا وہ پی ایچ ڈی کر کے سیدھا پڑھانا شروع کر دے گا، لیکچرر وغیرہ لگ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم قرآن کی اس آیت پر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انسان مل کر اور تمام حکومتیں مل کر، تمام طاقتیں مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور تمام دنیا مل کر، تمام عہدیدار، تمام حکومتیں، سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، ان حکومتوں سے، پیسے سے، دولت، شہرت سے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیویوں سے، ازواجات مطہرات سے بات نہیں کریں گے، اور ایک کمرے میں بند ہو گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئے اور جب نوک کیا ڈور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہی انہوں نے دیکھا جو گھر کی کل کائنات تھی، ایک ٹاٹ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک پر بہت سارے نشان تھے اس ٹاٹ کی وجہ سے، اور ایک مشکیزہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے نافرمان، دنیا کے بہت بڑے بڑے ظالم، اللہ کے نافرمان جو ظلم پسند کرتے ہیں، وہ تو کیسر و کسرا کے مزے اڑا رہے ہیں، اور آپ انبیاء کے سردار، انبیاؤں میں سے سب سے افضل انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی میں یہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اس کا مطلب ابھی تمہیں دنیا اور آخرت سمجھ میں نہیں آئی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں جنت کے مزے لوں اور یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ جو نافرمان ہیں یہ دنیا کے مزے لیں 30، 40، 50، 60 سال کے؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا، جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں، ان سے تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سارے نظام اللہ سے چلتے ہیں، بس انسان، اصلی انسان، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی انسان ایسا ہو کہ جو قرآن نے بتایا انسان چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن یقین اللہ پر ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے مالک کی مرضی نہ ہو، جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو، اور مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے ہو۔ کہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان اللہ پر یقین کرے۔ سب کچھ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انسان اللہ پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیاں دی جا رہی ہے قرآن میں کہ اے نبی جی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو انسان جب اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو ضرور بالضرور، اور قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میری طرف آئے گا اور میں اس کا ٹیسٹ نہ لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا اور اس دین کی راہ پر چل جائے گا، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے گا، تو اس پر حالات ایسے آئیں گے جیسے اونچی جگہ سے پانی گرتا ہے۔ تو انسان یہ باتیں تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ جب مجھ پر بھی حالات آتے تھے، میرے دوستوں پہ جنہوں نے اللہ کی راہ پکڑی ہے،
تو ان کو بہت سارے اللہ کے بندوں نے سمجھایا کہ نہیں، یہ بیڈ پیچ ہے لائف کا، کہ یہ آئے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد سب درست ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے۔ تو انسان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، دنیا اور آخرت کے سارے نقصان اور نفع اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ساری دولتیں، شہرتیں، حکومتیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے انسان اللہ پر بھروسہ کرے گا تو ضرور بالضرور انسان کامیاب ہوگا۔ بس یہی آج کے اس سیشن کا حصہ تھا کہ اللہ پر بھروسہ، کہ کیسے انسان ہر حالات میں، ہر پریشانی میں اللہ کو یاد رکھے،